السلام علیکم کلاس 6، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج سے ہم اپنے بایومیٹری کے سیکنڈ چیپٹر کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس کی ایکسپلینیشن کریں گے۔ آج یہ چیپٹر ہے آپ کا پیج نمبر 16 پر بک میں۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان لفظ امن سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے امن کر دینا یا امن دینا۔ دل سے اللہ تعالیٰ کو واحد ماننا، اس کے احکامات پر عمل کرنا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنا، اسے تسلیم کرنا اور اپنے عمل سے اسے ثابت کرنا ایمان ہے۔ جو شخص ایسا ایمان رکھتا ہے وہ مومن کہلاتا ہے۔ قرآن پاک میں ایمان کا لفظ پختہ یقین اور اعتبار کے معنوں میں آتا ہے، یعنی کسی بات کا پختہ یقین کے ساتھ ماننا ایمان کہلاتا ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق ایمان کے کچھ خاص اجزاء ہیں جن پر یقین رکھنا ضروری ہے۔ ان میں سے کسی ایک کے پر ایمان نہ ہو تو آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ ان اجزاء کا تعلق مندرجہ ذیل ہے۔ ایمان کیا ہے؟ کسی بھی بات کا اقرار کرنا، دل سے اسے ماننا اور اس پر پختہ یقین ہونا، یعنی ایسا نہیں کہ آپ نے اس کو جبراً مانا ہو یا آپ نے ایک کمپرومائز کے تحت اس کو مانا ہو یا آپ اس کو سیریس نہ لیں، آپ اس کو بس مان لیں۔ نہیں، اس کو ماننا، اس پر پختہ یقین رکھنا، یعنی جو کچھ ہوگا آپ کا پختہ اور کامل یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی آپ کا حامی و ناصر ہے۔ ہر بات ایمان سے متعلق آپ کا پختہ یقین ہونا لازمی ہے۔ ایمان مفصل۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ والبعث بعد الموت۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان۔ سب سے پہلے ایمان کا حصہ کیا ہے؟ جو ایمان کے لیے لازمی جز ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان کے معنی ہے کہ انسان اللہ کے سوا کسی کے آگے سر نہ جھکائے، اسے دل سے اپنا خالق و مالک اور آقا سمجھے، یعنی دل سے اس کو اپنا مالک حقیقی تسلیم کرنا اور خود اللہ رب العزت کو اللہ رب العزت کے حوالے کر دینا، یعنی ہم اپنے آپ اللہ تعالیٰ کو سونپ دیں، یعنی اپنا اچھا برا، اپنے ہر عمل، ناکامی کامیابی کا دار و مدار کس پر ہو؟ اللہ تعالیٰ پر ہو۔ اس کے ہر حکم کو قبول کرتے ہوئے اس پر عمل کریں، اس کے ہر حکم کی تعمیل کرنا بغیر کسی وضاحت کے، بغیر کسی حجت کے، بغیر کسی بحث کے، یہی چیز فرما برداری کہلاتی ہے، یعنی آپ اللہ تعالیٰ کا فرمان جیسے اترا ویسے اس کو مانیں، اپنی بحث، مباحثہ، تنقید کا نشانہ نہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ پر پورا ایمان اور اس کی فرما برداری کرنا ایمان کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے کو عقیدہ توحید کہتے ہیں، یعنی عقیدہ توحید کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہر چیز پر ایمان رکھنا، اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو دل و جان سے قبول کرنا۔ سیکنڈ دیکھیے، فرشتوں پر ایمان۔ فرشتوں کا ذکر قرآن و حدیث میں بار بار آیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایسی مخلوق ہیں جنہیں جب وہ جہاں جس حکم کا حکم دیتا ہے، جس کام کا حکم دیتا ہے، وہ ہمیشہ اس کام کو انجام دیتے ہیں اور دیتے رہتے ہیں۔ وہ کوئی بھی اب کام اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے۔ فرشتوں پر ایمان لانا بھی ہم پر فرض ہے۔ فرشتہ اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں۔ یہ ایسی مخلوق ہیں جن کو ہم اپنی ظاہری آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے۔ یہ ایک ایسی مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی فرما برداری، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، نور اور روشنی سے پیدا کیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو فرما برداری کے ساتھ قبول کرتی ہیں، اور جیسا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو حکم ہوتا ہے یہ وہی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان۔ جس طرح قرآن مجید رہنمائی اور ہدایت کے لیے نازل کیا گیا، اس طرح ہم سے پہلے والی قوموں کی ہدایت کے لیے بھی کتابیں نازل کی گئیں۔ ان تمام آسمانی اور کتابی صحیفوں پر ایمان لانا ہم پر فرض ہے۔ صرف قرآن پاک پہ نہیں، ان تمام کتابوں پر ایمان لانا ہم پر فرض ہے جو اس سے پہلے دوسرے انبیاء اور قوموں پر نازل ہوئی۔ رسولوں پر ایمان۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے رسول دنیا میں آئے ان سب پر ایمان لانا، ان کی صحیح تعداد کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں ہے، یعنی ہمارے پیارے حضرت آدم علیہ السلام سے ہمارے پیارے نبی تک جتنے بھی پیغمبر اور رسول اور انبیاء اس دنیا میں آئے ان کی صحیح تعداد کا علم صرف کس کو ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ہے۔ وہ 1,24,000 کے قریب ہے۔ یہ ایک اندازہ ہے کہ ان کی تعداد 1,24,000 کے قریب ہے۔ ہم پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام رسولوں پر دل سے ایمان لائیں اور سب کا احترام کریں، یعنی ہمارے لیے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیارے نبی تک جتنے بھی رسول اور انبیاء اس دنیا میں آئے سب پر ایمان لانا لازمی ہے۔ اس کے نیچے دیکھتی ہے تقدیر پر ایمان۔
جس نے اسلام قبول کیا، کلمہ پڑھا اور دل سے اللہ کو اپنا خالق و مالک مانا، اس پر لازم ہے کہ وہ اپنی تقدیر کا ہر فیصلہ اللہ تعالیٰ کے معاملے پر اللہ تعالیٰ سے راضی رہے، اس بات پر ایمان رکھے جو کچھ اس کی زندگی میں پیش آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں آنے سے پہلے لوح محفوظ پر لکھ دیا ہے۔ تقدیر کی ہر اچھی اور بری بات کو دل سے ماننا، اس پر راضی ہو جانا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جو کرتا ہے ہماری زندگی میں، ہمارے ساتھ جو بھی معاملہ ہوتا ہے اچھا برا، وہ ہمارے حق میں ہمیشہ بہتر ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا کبھی بھی برا نہیں چاہتا۔ لہٰذا اپنی تقدیر کو بلا بلا کہنا، اپنی قسمت کو کوسنا، اپنے آپ کو یا اپنی تقدیر کو الزام دینا، یہ سب کچھ کفر میں آتا ہے۔ اپنی تقدیر پر ایمان لائیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہمارے لیے لکھا ہے وہی بہترین ہے، کیونکہ یہی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ یوم آخرت، دنیا میں جو کچھ کرتے ہیں خواہ وہ اچھا کام ہو یا برا، اس وقت کا ایک نتیجے کا دن مقرر ہے جسے یوم آخرت کہتے ہیں۔ یعنی جس طرح ہمارے نتیجے کا ایک دن ہوتا ہے، رزلٹ کے بعد ہمارا ایک رزلٹ ڈے آتا ہے، اس میں ہمارے سامنے جو بھی ہم نے ایگزامس میں کیا ہوگا وہ ہمارے آگے آئے گا، اسی طرح دنیا بھی ایک ایگزام ہے ہمارے پاس۔ دنیا میں جو کچھ بھی کریں گے اس کا ایک رزلٹ ڈے ہے، اور وہ رزلٹ ڈے کیا ہے؟ یوم آخرت ہے۔ جو کچھ ہم دنیا میں کرتے ہیں اس کا آخرت میں نتیجہ حاصل ہوگا کہ کیا وہ ہم نے صحیح کیا یا غلط۔ یوم آخرت پر ایمان ہمیں اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ تمام اچھے برے اعمال کا نتیجہ ضرور ملے گا۔ یہ کس بات کا احساس دلاتا ہے ہمیں؟ کہ ہمارا کیا ہوا ہر عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک لکھا جا رہا ہے، اس کے پاس محفوظ کیا جا رہا ہے، اور ایک دن ایسا آئے گا جب ہمیں ان اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ اس پر بھی ایمان رکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یوم آخرت پر ایمان رکھنے کو عقیدہ آخرت کہا جاتا ہے، یعنی اس پر ایمان رکھنا ہمارے ایمان کا لازمی جز ہے کہ ہمیں اس بات پر پختہ یقین ہو کہ ایک آخرت کا دن ہے، ایک مقرر کردہ دن ہے جس پر تمام انسانوں کو ان کے کیے کا بدلہ برابر دیا جائے گا، انصاف کے ساتھ دیا جائے گا۔ اور اس عقیدے کو کیا کہا جاتا ہے؟ یوم آخرت کے حقیقت پر ایمان رکھنے کو عقیدہ آخرت کہتے ہیں۔ لاسٹ دیکھیے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان۔ ہمیں اس دنیا میں عارضی زندگی دے کر امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے۔ جیسے میں نے پیچھے بتایا کہ آپ کو ایک ایگزامینیشن ہال ہے جہاں ہم بھیجے گئے ہیں دنیا، یہاں پر ہماری ہر اچھی بری بات کا ایگزامن ہو رہا ہے، نوٹ کی جا رہی ہے، ہمارا ہر عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک لکھا جا رہا ہے۔ اس کے بعد ہمیں موت آ جائے گی، یعنی یہ دنیا جو بھی ہے ایک مقررہ وقت تک یہ ہے، اس کے بعد ہماری زندگی کا خاتمہ ہونا ہے۔ موت ہماری موجودہ زندگی کو ختم کر دے گی، لیکن ہمیشہ رہنے والی زندگی موت کے بعد شروع ہوگی، یعنی ہماری سانسیں رک جائیں گی، ہمارا جسم ختم ہو جائے گا، لیکن اس کے بعد ایک اور زندگی کا آغاز ہوگا، اور وہ زندگی ہماری دائمی ہوگی۔ موت ہماری اس کے بعد مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا تاکہ ہم اپنے اعمال کا حساب دے کر ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جائیں۔ مرنے کے بعد انسان کے ہر اچھے برے اعمال کا حساب کتاب ہوگا، اس سے سوال کیا جائے گا اس نے کیا کیا، پیسہ کہاں سے آیا، اسے کہاں خرچ کیا، کیا اعمال کیے، حرام کمایا حلال کمایا، زندگی میں کیا معاملات کیے، ان سب باتوں کا سوال جواب ہوگا، اور اس کے بعد اس کو اس کے حساب سے جزا یا سزا کے معاملات دے کر ایک اس کی دائمی زندگی، یعنی اس زندگی میں موت نہیں ہے، کیونکہ موت تو انسان کو آ چکی ہے، وہاں سے انسان کی ہمیشہ کی زندگی، دائمی زندگی کا آغاز ہو جائے گا۔ وہاں پر کبھی کسی کو موت نہیں آئے گی، کوئی موت نہیں ہوگی، کوئی خوف نہیں ہوگا۔ ہمارا اس بات پر ایمان ہونا چاہیے کہ زندگی اور یہ زندگی ہماری عارضی زندگی ہے۔ یہ زندگی جو ہم گزار رہے ہیں دنیا میں، یہ ایک امتحان کے لیے ہے، امتحانی جگہ ہے، یہاں کی کوئی چیز بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، سب عارضی ہے، بھلے چاہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہوں، بھلے چاہے انسان کے سانسیں ہوں، جو کچھ بھی ہو۔ یہاں سے ہمیں بہت جلد چلے جانا ہے، یقین ہمارا ایمان کو بہت سی برائیوں گناہوں سے بچاتا ہے، یعنی اگر ہمارا یہ یقین ہوگا کہ ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور ہمارے ہر اچھے نیک اور برے اعمال کا جواب سوال ہوگا، تو ہم دنیا میں گناہوں سے بچ کر رہیں گے اور اپنے ایمان کو پختہ رکھیں گے، اور یہی بات ہمارے ایمان کو مضبوط کرتی ہے۔ اچھا کلاس، یہاں پر آپ کے اس چیپٹر کا ایکسپلینیشن ختم ہوئی ہے۔ آپ اس چیپٹر کی بلند خوانی کریے گا، اس کو سمجھیے گا، انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم اس کا ریٹن ورک کریں گے۔ السلام علیکم۔